موبائل ساتھ میں ہے اور لیپ ٹاپ ساتھ میں ہے، ٹیب ساتھ میں ہے، اور وہی جو مسجد کے باہر کے گناہ جو تھے وہ مسجد میں چل رہے ہیں۔ ایسے بھی نوجوانوں کو دیکھا گیا۔ حضرت مولانا ہمارے شہر کے بڑے عالم دین مولانا عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرمانے لگے، اعتکاف سے متعلق یہ کتاب سامنے آئی تھی، بیٹھے تھے تو کہنے لگے ایسے بھی معتکفین مسجدوں میں دیکھے گئے نوجوان، تراویح کے بعد سب لوگ تراویح پڑھ کے چلے گئے، ابھی نوجوان باہر سیڑھیوں کے پاس بیٹھے ہیں، موبائل میں فلم دیکھ رہے ہیں اور آنے جانے والوں کو پریشان کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ایک صاحب گوشہ لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نوجوان۔ حالانکہ اعتکاف کے متعلق جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی معتکف ہو اور کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے جانا ہے، ہاتھ دھونا، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا سنت ہے، یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی اگر اعتکاف والا مسجد کے وضو خانے کے پاس جائے گا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا کھانے کے لیے جو ہاتھ دھونا ہے اس کے لیے بھی اگر وہ باہر جائے گا وضو خانے کے پاس تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد میں ہی ہاتھ دھو کر وہ کھانا کھائے گا، برتن میں ہی۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ میلا رہتا ہے، یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی اسے وضو خانے کے بعد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے لیے جائے گا اور وضو کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ بھی دھو لے گا۔ اتنا اہتمام کرنا ہے معتکف۔ جمعہ کا غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے معتکف۔ پسینے کی بدبو آ رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے، یہ غسل تبرید بھی کرنے کی معتکف کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے دربار میں پڑے رہنا ہے جب جا کے اس کا اعتکاف قبول ہوگا۔ اب دیکھو اعتکاف بعض نوجوانوں کا ایک پکنک کی طرح ہو گیا۔ گھر میں ٹینشن رہتا ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، سب یہاں کے فری سے بیٹھیں گے، گھر سے بنا بنایا آ جائے گا شہری میں۔ اب بلکہ اب دیکھیں گے بیچارے نوجوان کالج کے پڑھنے والے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو دوسرے لوگ بھی لا کے پیش کریں گے، کھائیے ثواب ملے گا۔ ادھر ادھر کا سب ڈالتے رہتے ہیں، مزے لیتے رہتے ہیں، ایک 10 دن کا ٹور ہو جائے گا ہم لوگ۔ اب سب لوگ چلے گئے، مسجد خالی ہوگی تو اب باہر بیٹھ جائیں گے جا کے آرام سے 2-3 بجے تک، پھر سحری کر کے فجر پڑھ کے سو گئے، ظہر پہ اٹھیں گے۔ بھلا ایسے اعتکاف سے کیا تربیت ہوگی؟ ایسے اعتکاف سے کیا تربیت ہوگی؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے بھوکے رہنے کا نہیں ہے، صرف ٹائم چینج کرنے کا۔ کبھی کھانا تھوڑا پہلے کھا لو ناشتہ، اور دوپہر کا کھانا تھوڑا بعد میں کھا لو، یہ نظام ہے۔ اور جن لوگوں کا ویٹ بڑھ رہا ہو ان لوگوں کے تو رمضان بہت اچھا موقع ہے اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے، تھوڑا کھانا ہی کم کر دیا جائے۔ اپنے اکابر کے متعلق لکھا ہے، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ افطار کرتے تھے ایک کھجور پہ، ایک کھجور پہ افطار ہوتا تھا، پانی پیتے تھے بس۔ اور مغرب کی نماز میں شریک ہو گئے، نماز کے بعد اوابین کے لیے کھڑے ہو جاتے 6 رکعت اوابین پڑھنے کے لیے، تو اوابین میں 3-4 پارے پڑھ لیتے۔ جو نفل اوابین پڑھتے ہیں ہم تو شاید 6 رکعت اوابین اب تک پڑھے بھی نہیں ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ 2 رکعت 4 رکعت 6 پورے شاید کوئی پڑھا ہو۔ ایسے تہجد 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت مکمل شاید کوئی پڑھا ہو۔ تو 6 رکعت میں 3-4 پارے پڑھ لیتے تھے۔ ابھی عشاء کی اذان ہو جاتی تو عشاء کے بعد چائے پیتے تھے، عشاء کے بعد چائے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز اور تراویح میں کھڑے ہو جاتے، تراویح سکون سے ہوتی، پھر اس کے بعد جب تراویح مکمل ہو گئی تو پھر تلاوت میں لگ جاتے۔ سحری تک یہی معمول، سحری میں پھر ایک روٹی چائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیے، پھر سو جاتے۔ پورے 24 گھنٹے میں فجر کی نماز پڑھ کے سونا اور سحری میں تھوڑا کھانا، یہی معمول پورے مہینے کا تھا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہم دیکھیں افطار میں کتنا کھاتے ہیں۔ اس لیے یہ بولنا کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، اس میں تو بھوکا رہنے کا مطلب بھی نہیں ہے۔ دن بھر جو کھاتے تھے اب وہ
پلٹ کے کیا کرنا ہے، رات بھر کھا رہے ہیں بس. پہلے دن بھر کھاتے تھے نا، تو اب اسے کیا کرنا ہے، رات بھر کھا رہے ہیں بس. اتنا نظام ہے، بس کھانے کا ٹائم چینج ہو رہا ہے. پہلے صبح اٹھتے ہی بعض لوگوں کو کیا بولتے ہیں، بیڈ ٹی، بعض ایسے بھی ہیں یعنی بیڈ ٹی بولتے ہیں نا. صبح سے اٹھتے بھی منہ بھی نہیں دھوئیں گے بھی نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں اپنی صورت کتنی سڑی ہے. اٹھتے ہی پہلے ان کو چائے چاہیے بعض لوگوں کو. اس کے بعد کریں گے، ناشتہ کریں گے، فلاں کریں گے، اب 10 بجے کچھ کھائیں گے، 12 بجے کچھ کھائیں گے، 3 بجے کچھ کھائیں گے. یہ جو کھانے کا نظام صبح سے لے کر 7-8 بجے سونے تک چلتا تھا، اب یہ دن میں جو چل رہا تھا نظام، اب وہ مغرب سے لے کے فجر تک چلتا رہا. بھوکا رہنا کچھ بھی نہیں ہے، ٹائم چینج کرنا ہے بس، اتنی بات. تو ایسے روزے سے کوئی تربیت نہیں ہوتی. بھوک کا احساس پیدا کریں. رمضان کے مبارک مہینے میں بھوک لگے ہم لوگوں تو ہم کو احساس ہوگا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا بھوک کہ اللہ کے نبی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، کتنی بھوک لگی ہوگی. علماء نے لکھا ہے تاریخ میں کوئی زمانے میں، کسی زمانے میں کوئی انسان اللہ کے نبی اور صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے سے بھی آج تک ایسا نہیں آیا جس نے فاقے کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا. اتنی بھوک ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا، اس واسطے اپنے پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پیٹ پہ رکھ لیے اور اسے رومال سے باندھ لیے. ایسا نبی اور صحابہ کے بعد آج تک کوئی آیا نہیں. غریب سے غریب، فقیر سے فقیر بھی جو فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر نہیں باندھا ہوگا، اس کے پاس بھی اتنا پاکا نہیں، وہ بھی کھاتا ہے. تو ہم جب کھانے کے نظام میں اتنا کھائیں گے سحری میں اور افطاری میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو روزے کا احساس کیسے ہوگا، بھوک کا احساس کیسے ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کڑی دھوپ میں ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو ساتھ لے کر کھجور کے باغیچے میں گئے، اور کھجور کا باغیچہ دوسرے کا تھا. لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ باغیچے میں 2-4 کھجوریں یا 2-4 آم گر جاتے ہیں تو مالک بھی اسے اتنا حساب نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی لے لے اٹھا لے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ آنے جانے والوں کے لیے وہ خود ٹوکرے میں اٹھا کے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آیا تو اس کو دے دیں گے. تو وہ کھجوریں جو نیچے گر جاتی ہیں اسے مٹی لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں اٹھا کے اور انہیں کھون کے اور جھاڑ کے اور اسے کھول کے اسے صاف کر کے اللہ کے نبی کھا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر یا جو صحابی ساتھ تھے وہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم نہیں کھاتے؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا دن ہے جو تمہارے نبی کے پیٹ میں کھجور جا رہا، 3 دن کا فاقہ ہے. اور رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وہ عام دنوں کا مہینہ تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں میں فاقہ کا یہ عالم ہے تو پھر رمضان میں اللہ کے نبی کہاں سے زیادہ کھائیں گے؟ تو رمضان میں ہمیں کم کھانے کا عادی بننا ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ جو چیزیں زیادہ گلا کے پکائی جاتی ہیں وہ چیزیں انسان کے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. جو چیزیں زیادہ گلا کے پکائی جاتی ہیں طبی اصول ہے کہ جو بھی چیز 50% سے زیادہ پک گئی، آپ اسے جلا دی تو اس کے اندر کی غذائیت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے. اسی واسطے حلیم جو کھاتے ہیں اس کا 5 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. 5 پیسے کی بھی آپ کو طاقت نہیں ملے گی. آپ چیک کرانا تو چل کرانا. اور میدے سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، میدے کو اسی واسطے نفرت کرتے ہیں کہ وہ گیہوں سے ہی بنتا ہے. لیکن گیہوں میں اتنا پروسیس کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل اتنا چکنا ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی طاقت باقی نہیں رہتی ہے. اسی واسطے ہوٹل میں ملنے والا دوشا یا وڑا جو بھی کھاتے ہیں اس میں کوئی غذائیت نہیں رہتی ہے، انسان کے معدے کے لیے نقصان دینے کی چیز ہے. تو رمضان میں ایسی چیزیں کھانے سے اعتراض کریں جس سے اپنے معدے کو نقصان پہنچتا ہو. اور رمضان کے استقبال میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اب سوچ
یہ سمجھ لیں